بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 210، آیت نمبر ہے 49 اور 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، کیا وہ فیصلہ چاہتے ہیں آپس میں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، تو آپ ان کا آپس کا فیصلہ اس کے مطابق کریں جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچیں۔ أَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں گے، عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس فیصلے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو، فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، صرف ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کو ان کے گناہ کے بارے میں پکڑے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر، لَفَاسِقُونَ، البتہ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، کون ہے سب سے زیادہ اچھا، کون ہے سب سے زیادہ اچھا، من اللہ، اللہ کی بنسبت، حکماً، بالحاظ فیصلے کے، تو اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ اچھا ہو سکتا ہے۔ لِقَوْمٍ یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے پیغمبر، وہ آپس کی لڑائیاں لڑتے ہیں، آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آپ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص تنبیہ کی گئی کہ یہود آپس کی لڑائیاں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کریں۔ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہود کا ایک گروہ ایک مقدمہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ آپ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، ہم سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو آفر انہوں نے دی کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اے پیغمبر، آپ نے عدل کے مطابق فیصلہ کرنا، انصاف کے مطابق کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سارا کنبہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اگر اسلام لانا ہے تو سچائی پر اسلام لائیں، نہ کہ جھوٹے فیصلے پر، اپنے حق میں جھوٹا فیصلہ کروا کے اسلام لانا، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اس دین کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔
فتنہ پھیلانے والوں کی پیروی نہیں کرنی، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچنا ہے۔ جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے ان سے بچ کر رہیں۔ جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے ان سے بچ کر رہیں۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت میں کمی آئے، ہم اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں اس پیغمبر سے تاکہ کل کو ہم انگلی اٹھا سکیں اس پر، دیکھو جی اس نے تو یہ غلط فیصلہ کیا تھا، تو فرمایا پیغمبر آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عزت دار لوگوں کی عزت خراب ہو جائے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ حق کے مطابق، سچ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور فتنہ پھیلانے والے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ وہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے وہ کام کروا لیں جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس میں کمی پیشی کروا لیں تاکہ کل کو پھر وہ آپ سے بات کر سکیں کہ یہ پیغمبر تو صحیح قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اے پیغمبر اگر انہوں نے منہ موڑا، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا، تو ہم ان کے گناہ کی سزا ان کو دیں گے۔ تو گناہ کی سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سخت کر دیتا ہے، یہ گناہ کی سب سے بدترین سزا ہے۔ گناہ کی سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ بندہ نیکی سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کی سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کی سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ بندے پر آفتیں آتی ہیں، گناہ کی بدترین سزاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ بندے پر بیماریاں آتی ہیں۔ تو 5-7 سزائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمْ، آپ جان لے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تو ارادہ کرتا ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر البتہ فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ اسلام نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے، جاہلانہ فیصلہ ہو جائے۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں بہت سارے ایسے علماء بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، وہ اسلام کا فیصلہ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ جاہلیت کا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان ممالک ہوتے ہیں ان میں قانون غیر مسلم کا چلتا ہے، اسلام کے قانون کو چاہتا ہی کوئی نہیں۔ آج بڑے بڑے علماء جو ہیں صرف شراب کے علاوہ باقی سارا نشہ حلال ہے، اور شراب میں بھی صرف وہ انگور کی شراب جو ہے وہ حرام ہے، باقی ساری حلال ہے، تو پھر پیچھے بچا کیا؟ تو افحکم الجاہلیت یبغون، آج کے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے مطابق فیصلے ہوں، غیر مسلم کے مطابق فیصلے ہوں، اسلام کے مطابق نہیں۔ اگر اس کو ہم انفرادی زندگی پر لیں تو ہم خود یہ چاہتے ہیں، جب بات ہمارے مفاد کی ہو تو ہم بھی اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جی جو قانون کہتا ہے، قانون کس کا ہے؟ برطانیہ کا ہے، غیر مسلم کا قانون۔ وہ جو قانون میں لکھا ہے وہ کر دیں، اور پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ اگر اسلام کے مطابق فیصلہ ہوا تو پھر وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی ذاتیات تک بھی اسلام کو لاگو نہیں کرنا چاہتے، صرف ہر بندہ اپنا مفاد چاہتا ہے۔ تو افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت چاہتے ہو؟ تو ہم جاہلیت نہیں چاہتے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اللہ اس کا رسول کا فیصلہ قبول کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو۔ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بات قرآن میں آ گئی، ایک بات حدیث میں آ گئی کہ یہ فیصلہ کرو، جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم کہتے نہیں، یہ ہمارے خلاف ہو گیا۔ اگر آپ اللہ کے فیصلے کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر کون فیصلہ کرتا ہے؟ لقوم یوقنون، اگر کسی کے اندر عقل ہے، کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، اس کے لیے تو فرمایا یہ بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہی قبول کرنا چاہیے، ہمارے خلاف ہو پھر بھی قبول کر لیں، اس میں بھی ہمارا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، کون ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔